الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نفس مطمئنہ کے بارے میں گفتگو ہی خوابوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انسان کو خواب آتے ہیں جس کے ذریعے وہ خود اسیس کر لیتا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، یا میں درست لائن پہ جا رہا ہوں یا غلط لائن پہ جا رہا ہوں۔ اس میں شیطان بھی حملہ کرتا ہے کہ جس میں عارضی طور پر ایسے خواب آ سکتے ہیں جو ایک انتہائی گناہ گار کو آ سکتے ہیں اور نیک آدمی کو بھی آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تعبیرات ہیں ان خوابوں کی، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا انسان کو خواب میں دیکھنا، یعنی خواب میں کسی شخص کو قرآن مجید نظر آتا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ صفائے قلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا دل صاف ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کا ادب کر رہا ہے، قرآن کو صاف کر رہا ہے، اسے اچھے مقام پر رکھ رہا ہے، کبھی ترجمہ کر رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سن رہا ہے، کبھی سنا رہا ہے، جو اس کے کیفیت کے مطابق ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے، اس کا نفس اسی میں متشکل ہو کے آ جاتا ہے۔ تاہم یہ علم تعبیر کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے، یا آئندہ کی خوشخبری کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ انسان اس طرح قرآن کی طرف راغب ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کی اگر زیارت ہوتی ہے تو اس سے ایمان اور اعمال کی حالت پر دلالت ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مستحکم ہے، استقامت والا ہے۔ جیسے انبیاء کا ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی لغزش نہیں آ سکتی نا، معصوم بھی ہوتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہے، ایمان اس کا اچھا ہوتا ہے، استقامت والا، اور اعمال اس کے نیک ہوتے ہیں۔ انبیاء کا خوابوں میں نظر آنا، زیارت ہونا، یہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ کبھی ان کے ذریعے پھر ہدایات بھی آ جاتی ہیں، کبھی یہ دلالت خود خواب دیکھنے والے کے حال پر ہوتی ہے، بہرحال کبھی قوم اور معاشرے کے حالات پر، کبھی دین اور کبھی شریعت اور سنت کے حالات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اگر وہ دیکھتا ہے تو عبادت و ریاضت کی طرف رجوع کا اشارہ ہوتا ہے کہ عبادت اور ریاضت کی طرف تو رجوع کر رہا ہے یا اور کر، اسے خود اندر سے ہی احساس ہو جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود احساس پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے، خود جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کے پاس، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو بادشاہ کا دیکھنا عبادت و ریاضت کی طرف رجوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ میں سے جو جب دیکھتے ہیں کوئی اولیاء اللہ کی زیارت ہوئی ہے تو یہ عشق الہی کی زیارت عبادت میں، استقامت میں اور باطنی توجہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا راستہ طے کرنے کے لیے علماء خیر جنہیں اولیاء اکرام کہتے ہیں، علماء خیر جنہیں اولیاء اکرام کہتے ہیں، تو یہ ان سے ایک تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر نبی مکرم سے تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مشائخ اکرام کی زیارت، اولیاء اکرام کی زیارت، علماء خیر کی زیارت، یہ رہنمائی ہوتی ہے خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ نسبت اس کی مضبوط ہے۔ پھر قاضیوں کو دیکھ سکتا ہے، ججوں کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ احکام الہی کی پیروی ہے، یعنی جب وہ قاضی کو دیکھتا ہے، ظاہری بات ہے وہ احکام الہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ججز ہیں، قاضی ہیں، حکمران ہیں، جب ان کو دیکھتے تو یہ اس طرح لگتا ہے چونکہ وہ احکام الہی کو نافذ کرتے ہیں ملک پہ، تو جب ان کو دیکھتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ احکام الہی کا پیروکار ہے، واطی اللہ میں آ گیا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میں ٹھیک ہوں، مطمئن رہتا ہے، اس کا نفس چونکہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، مساجد، مسجد اقصی، بیت المقدس کی زیارت کرتا ہے،
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے خطرات وسوسات دور ہو گئے ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس کو وسوسات خطرات سے پاک ہے. یہ اب اچھا مساجد پاک ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا دل بھی مسجد کی طرح، مزارات کی طرح، جیسے وہاں پاکی ہوتی ہے. انسان مسجد ہے، مسجد نبی خاص طور سے خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم جاتے ہیں، مسجد قباء ہے، جو بڑی شان والی مسجد، یہ عام مساجد ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا گھر ہے نا. تو جامعہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، جھنڈا ہے، تیر کمان ہے، بندوق ہے، پھر اور دیگر اخراجات اس کے حسب حال وسوسوں کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ابھی اس کا کام تھوڑا سا ڈھیلا ہے. تیر ہوتا ہے نا، انسان تیر کمان پستول اسلحہ اپنے پاس کیوں رکھتا ہے؟ خدشہ ہوتا ہے، اس کو وسوسہ ہوتا ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے. تو یہ چیزیں جب نظر آتی ہیں، گولی، پستول، بندوق، موزر، جتنے بھی اسلحہ ہیں، تیر کمان، میزائل جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں جب اس کو نظر آتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے دل کے اندر بھی وسوسات ہیں رد ہونے کے. تو وہ وسوسات کو دور کرے اور محنت کرے، ریاضت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اپنے دل کو مطمئن کرے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ وسوسات اور خطرات کبھی نفس کی جانب سے ہوتے ہیں اور کبھی شیطان کی جانب سے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ جس کام پہ لگ گیا میں اس کو اس سے دور کر دوں. تو ہر صاحب حال کے مرتبہ کے مطابق جو ہے یہ چیزیں ساری ظاہر ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، خواب آتے ہیں، ان کی تعبیرات الگ الگ ہوتی ہیں. البتہ اس کو جاننے کی ضرورت یہ ذہن میں رکھیں، خواب آیا تو آپ بھاگ پڑیں گے تعبیر پوچھیں نہیں. انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ خود بات ڈال دیتا ہے. یہ بات یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، مجھ سے یہ کام سرزد ہوا ہے، مجھ سے یہ کام نیک ہوا ہے، یہ مجھے خطرہ وسوسہ آ گیا، میں نے یہ برا کام کیا اور مجھے خطرہ ہے اس سے. میں نے جیسے کوئی کام برا ہو جاتا ہے نا انسان سے، اس کا پھر خطرہ ہے، وہ وسوسات کی صورت میں اسلحہ نظر آتا ہے خوف کی وجہ سے. جب دل مطمئن ہوتا ہے تو مقدس مقامات جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا ہے. تو آئیے اب یہ چوتھا وظیفہ نفس مطمئنہ کا ہے. اس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا ذکر تو اس میں حق ہے، حق. لیکن کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 9 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے شیخ نے آپ کو بتایا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ہے. درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے. اس کے ساتھ پھر سلام بھی بھیج دیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی علیہ وسلم تسلیما، تاکہ اور جامع ہو جائے. اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ درود شریف ہے. آپ کے روضہ پاک کے جب زیارت کر کے آتے ہیں باہر لکھا ہوتا ہے، آپ کے مصلی پہ جو ریاض جنہ میں ہے وہ درود لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین. تو سارے یہ درود ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، مختصر بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، سب درود پڑھنا ہے. تو 9 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں. آپ کی استطاعت پہ جتنا پڑھیں گے اتنی صفائی ہوگی، اتنا قرب الہی ہوگا، قرب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 5 7 جتنی دفعہ یہ زبان سے پڑھنا ہے. پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن اس میں زبان نہیں لانی. آپ تصور میں پڑھیں گے جیسے آپ کا دل پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آپ نے یہ یا حق انت الحق ذکر شروع کرنا ہے. کوشش کریں خلوت ہو، کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں جس میں کوئی آئے جائے نہیں، خالی جگہ ہو جیسے آپ کی استطاعت ہے. بہتر تو 2 زانو ہے، نہیں پڑھ سکتا 2 زانو بیٹھ سکتا میری طرح، جیسے میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. پھر آلتی پالتی چونکڑی جسے کہتے ہیں نہیں کر سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کے کر لے، کروٹ لے لے، کس طرح بھی کرنا ہے. یا حق انت الحق 1000 مرتبہ کرنا ہے. لکڑی کی 500 والی تسبیح اگر آپ لے لیں تو آسانی ہے. انسان آنکھ سے بند کر کے پڑھتا رہتا ہے. تصور لفظ اللہ کا دل میں رکھنا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے میرے دل میں لکھا ہوا ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی ہم 1000 مرتبہ کریں گے ڈیلی، اور 40,000 مرتبہ 40 دنوں میں بنے گا. پھر اگلا نفس جو ہے نفس راضیہ،
پھر 40 دن کے لیے 20 دن کے لیے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کی میری ملاقات اس ذکر کے حوالے سے 40 دن بعد ہوگی، درس قرآن، سیرت النبی، حدیث پاک اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جو تقریباً ڈیلی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. آپ سے دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.